ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں ہوں طارق امین خالد، ایڈوکیٹ، ZMC نیوز نیٹ ورک UK کے ساتھ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس مرتبہ ہمارا یوم آزادی محرم الحرام کے مقدس مہینے میں آیا ہے۔ غم کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو تحریک آزادی بھی تو قربانی کی ایک داستان ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے انگریزی سامراج اور ہندو بنیا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جس قدر خون رنگ قربانیاں دیں اور جس طرح اپنی جائیداد، مال، عزت، عصمت سب کچھ جو ہے نشاور کر کے اور خون کے دریا عبور کر کے یہ پاکستان بنایا، یہ بھی ایک لازوال داستان ہے۔ اور محرم الحرام میں کربلا کا واقعہ رہتی دنیا تک انسانوں کو آزادی اور قربانی کا اور درس دیتا ہے۔ تو جب جو ہی یہ دونوں تہوار اکٹھے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو پیغام بھجوائے تھے کہ یار اس مرتبہ یوم آزادی خوشی تو ہے لیکن محرم الحرام بھی ہے، اس لیے اس طریقے سے منایا جائے کہ محرم الحرام کا احترام بھی رہے اور آزادی بھی منا لی جائے، اور بڑی حد تک لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یوم آزادی 14 اگست کے دن مینار پاکستان پر وہ عائشہ اکرم ٹک ٹاکر اور اس کے بعد لاہور ہی میں رکشے پر سوار ہماری قوم کی ان بیٹیوں کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، اس نے ہمارا چہرہ پوری دنیا میں پاکستان کے اس خوبصورت چہرے پر کیچڑ پھینک دیا۔ اور اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ نے تو SP اور SSP اور DIG کو OSD بنا دیا ہے اور ان کی جگہ نئے لوگ لگا دیے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ اس چیز کا حل نہیں ہے۔ DIG کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ SP کا نہ SSP کا ہے۔ ہاں ان پر ذمہ داریاں جو ہے سپروائزری وہ ضرور ہیں، ہاں البتہ جو اس میں ڈائریکٹ ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ اس علاقے کا SHO اور DSP جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ بھی اس میں اس قدر زیادہ اہم نہیں ہے جتنے اہم ہم خود ہیں۔ والدین، بہن، بھائی، چچا، ماموں، تایا، پھوپھا، بزرگ اپنے گھر میں تربیت دیتے ہیں بچوں کی۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بہت زیادہ چھوٹا کم سن ہوتا ہے، تو اس کو ماں کی گود سے جو ہے وہ تربیت ملتی ہے ادب کی، احترام کی۔ جب ذرا گرون اپ ہوتا ہے تو اس کے بہن بھائی اور گھر کے لوگ اسے بتاتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ اور جب وہ ینگ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو اس کی ماں اسے گھر سے نکلنے سے پہلے کہتی ہے کہ بیٹا تیرے گھر میں بھی بہنیں ہیں، باہر نکلنے لگے ہو تو کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے کہ ہماری عزت خراب ہو یا ہمارے گھر کا نام بدنام ہو یا ماں باپ کو کوئی گالی دے تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے۔ لیکن دیکھا جائے، آپ یقین مانیے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اصل میں یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے نوجوان لڑکوں کو موٹر سائیکل بھی لے کے دیے ہوئے ہیں، انہیں کپڑے بھی بہت اچھے لے کے دیتے ہیں، لیکن نہ ان کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں کہ بیٹا کالج گیا ہے تو کیا کر کے ہے، نہ ان کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں کہ اس نے باہر لوگوں سے ڈیلنگ کیسی کی ہے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے ڈرامے ہیں ٹیلی ویژن کے، جن میں جو ہے بہلوئی جو ہے وہ سالی کا عاشق بنا ہوا ہے اور جو سسر ہے وہ بہو کا عاشق بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے ڈرامے کیوں آپ TV پر دکھانے کے اجازت دیتے ہیں؟ اور آپ نے اس معاشرے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا معاشرہ بنانے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ 14 اگست والے دن مینار پاکستان پر وہ ٹک ٹاکر کے ساتھ ہو گیا تو ہم سب کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی، اس کے لیے پولیس میں ایک شعبہ ہوتا ہے خفیہ پولیس کا، جسے انٹیلیجنس پولیس کہتے ہیں، جسے CID کہتے ہیں۔ وہ سفید کپڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر تھانے میں موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے SHO کو بلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں ولگر لڑکا ہے، فلاں لڑکوں کا گروپ بنا ہوا ہے جو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ شام ہوتی ہے، ان کو اٹھاتے ہیں، لے آتے ہیں، ان کے والدین کو اٹھاتے ہیں، ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ میاں یہ آپ کے بچوں کے نے یہ کام کیے ہے اور اس کو روکنے ہیں یا کچھ دوسرا طریقہ کرے، ان کو چلان کر دیتے ہیں۔ یا کمپیوٹر آ گیا ہے
کمپیوٹر میں ایسے لڑکوں کی تصویریں، وہ جو تمام ویگابونڈز ہیں اور وہ تمام جو چلتی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، کالج جانے والی بچیوں کو، اسکول جانے والی بچیوں کا پیچھا کرتے ہیں، ان کا کیوں نہیں آج تک ہر تھانے میں ریکارڈ ہوا جی؟ پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، کہ جو ہی اس علاقے میں کوئی بات ہو ان کو بلائے، وہ شناخت پلیٹ کرائے، ان کو اس تھانے کے باہر، بلکہ اس نوجوان کے گھر کے باہر اس کو لتر لگائے، تاکہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ یار اس نے یہ کام کیا تھا تو یہ تو گھر کے آگے مارتے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اس طرح معاشرہ کھلتا یہ وہ تو ایک طرف اچھی والی عمر کی جو چچی مامی خالہ ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں 40-50 سے اوپر، ان کو بھی راہ چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ لڑکا ہمیں تنگ کر رہا ہے، یہ لوگ ہمیں گھور رہے ہیں۔ لیکن اس میں قصور معذرت کے ساتھ ہماری خواتین کا بھی تو ہے نا، انہیں اپنے ملبوسات کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ جب وہ باہر نکلے تو وہ کور ہو، کافی حد تک کور ہو۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ٹوپی والا برقع پہن لیں، کافی حد تک وہ کور ہو، اور گھر میں وہ جو مرضی پہنے، کوئی بات نہیں، ان کو آزادی ہے، اچھے لباس پہنے، فنکشن میں جائے تو کور ہو کے جائے، فنکشن میں جا کے جیسا مرضی لباس استعمال کرے۔ لیکن یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ کوئی ایک ویڈیو والی بات نہیں ہے کہ ایک ویڈیو آ گئی تو ان کی نیند کھل گئی ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب کی بھی نیند تو کھلنی چاہیے نا، وہ ڈی آئی جی کو، ایس پی کو، ایس ایس پی کو معطل تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا براہ راست میں انچارج ہوں۔ وہ اپنے تھانوں میں اس واقعے کے بعد ایسا کریں کہ انٹیلیجنس پولیس جو ہے اس کو بڑا ایکٹیو کر دیں، اور ان سے رپورٹ جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ایسے تمام اسٹریٹ بوائز اور ایسے تمام جو معاشرے میں ہماری ماں بہن بیٹی کے لیے الجھن پیدا کر رہے ہیں، ان کا ریکارڈ جمع کریں، ان کے والدین کو بلائیں، وارننگ لیٹر دیں، ان کا چلان کریں۔ اب ہوگا کیا؟ یہ ٹک ٹاکر میں بندے تو پکڑے گئے ہیں، کافی پکڑے گئے، اور رکشے والے میں اس کی شناخت ہو چکی ہے، لیکن وہ نہیں ابھی پکڑا گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ گروپ بنتا ہے لڑکوں کا، پورا ایک گروپ ہوتا ہے ہر محلے میں، چھوٹے سے شہر کے بھی ہر محلے کی ہر گلی میں ایسے گروپ موجود ہیں جن کا کام ہی ہے۔ پکڑے جائیں گے، لیکن کمزور پراسیکیوشن کی وجہ سے ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ آپ اس میں یہ کریں آئی جی صاحب کہ وہ تفتیشی افسر جس نے اس کیس کی تفتیش کی ہو کہ لڑکیوں کے چھیڑنے والے واقعات میں اس نے تمام شواہد اور تمام گواہیاں ساتھ نہ لگائی ہوں، اس کو جناب اس کا ایک پھول بھی اتار لینا جناب، تاکہ کمزور پراسیکیوشن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملزمان جو ہے وہ عدالت میں جا کے ضمانت لے لیتے ہیں یا وہ بری ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو بھی روکے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے ایک خوبصورت معاشرے میں جس میں آج بھی عورت کی، جسے ہم ماں کہتے ہیں، جسے بہن کہتے ہیں، جسے بیٹی کہتے ہیں، اس کی عزت موجود ہے۔ مغرب کے معاشروں کی نسبت ہمارے ہاں عورت بہت زیادہ محفوظ ہے، لیکن ایک اور چیز بھی تو ہے نا جناب کہ اس ٹک ٹاکر عائشہ اکرم صاحبہ کو جو اب رو پیٹ کے بتا رہی ہے، اس کو بھی جناب شامل تفتیش کرے، اور ریمبو صاحب کو بھی کرے، اور جو وہ 10-12 کا گروپ لے کے آئی تھی ان کو بھی شامل تفتیش کرے کہ انہیں کس نے اجازت دے دی ہے کہ شارع عام پر آپ اس طرح کی ولگر حرکتیں کریں کہ جس سے لوگوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہو، جس سے لوگوں کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو۔ اس کے لیے قانون میں باقاعدہ طور پر سیکشنز موجود ہیں کہ سر عام بحث و کران کرنا یا ایسی فوش حرکات کرنا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر قانون موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کو اس کے جس ہسپتال میں وہ پی آئی سی لاہور میں ہیں ان کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب کو اور چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ صاحبہ کو بھی شامل تفتیش کرے نا کہ حضور آپ کے پاس ایک نرس ایسی ہے جو ایمرجنسی میں کام کر رہی ہے، اکارڈنگ ٹو دی نیوز انفارمیشن جو مجھے ملی ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن جو انفارمیشن ملی ہے ان کے مطابق وہ یہی ہے، تو ان کو پوچھیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے کوئی پوسٹ چڑھانا، کوئی سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹی کرنا جو ہے یہ گورنمنٹ نے منع کر رکھا ہے، اس کے لیے جرم مقرر کر رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ٹک ٹاکر ہے، آپ کے علم میں یہ 2016 سے آپ کے پاس بطور نرس کام کر رہی ہیں۔ نرس کا پیشہ میرے نزدیک انتہائی مقدس پیشہ ہے،
انتہائی عزت والا پیشہ ہے، انتہائی احترام والا پیشہ ہے، انتہائی انسانیت کی خدمت کرنے والا پیشہ ہے۔ اس میں 90% نرسز جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی با کردار ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو ان میں یہ اس قسم کی عورت کا کسی ہسپتال میں لگے ہونا اور متعلقہ ایم ایس کو، ڈی ایم ایس صاحبان کو اور چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کا کوئی نوٹس نہ لینا، کوئی سخت قانونی کارروائی نہ کرنا، یہ بھی تو اپنی جگہ ایک بات ہے نا۔ صرف ڈی آئی جی اور ایس ایس پی اور ایس پی کو معطل کر دینے سے یا ان کو او ایس ٹی بنا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ ان کا اس میں قصور جس حد تک ہے اس حد تک ان سے حساب لے، لیکن انہوں نے جتنی ان دی لانگ رن لاہور میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، یعنی یوم آزادی کی اور محرم الحرام کے جتنے جلوس نکلے، انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، انہوں نے بڑی کوشش سے کام کیا ہے۔ اگر ایک واقعہ ایسا ہوا ہے ان کو وہ سزا دیں جس کے یہ حقدار ہے، لیکن جو زیادہ حقدار ہیں ان سب کو بھی ساتھ سزا دیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں آج سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو سمجھائیں کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری روایات اسلامی یہ ہیں، ہماری پاکستان کی روایات یہ ہیں، ہمیں اپنی قومی روایات کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے مذہبی روایات کا خیال رکھنا ہے، ہمیں پڑھنا بھی ہے، ماڈرن بھی بننا ہے، اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، اچھی انگریزی بھی بولنی ہے، اچھا اردو بھی بولنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن ایک کہ کیڑا مڈا جو ہے آج کل یہ حرکتیں کرتا ہے اور اس کو بلا کے اس کے والدین کو بلا کے کہتے ہو میاں اپنے مڈے کو سمجھا ورنہ اسی کا دوجا علاج کریں گے۔ اور چھوٹے شہر اس لحاظ سے محفوظ ہیں، اب لاہور ہے، کراچی ہے، راول پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، ملتان ہے یا حیدرآباد ہے یا پشاور ہے، بہت بڑے بڑے شہر ہیں جن میں لوگوں کی شناخت کم ہوگی۔ یہ منو بھائی کہا کرتے تھے کہ جب تک میں وزیر آباد میں رہتا تھا میں عظیم قریشی اسٹیشن ماسٹر کا بیٹا اور مولوی کرم الہی کا امام مسجد کا پوتا ہوتا تھا۔ جب سے میں لاہور آیا ہوں میری شناخت جو ہے میرے گھر کے نمبر سے اور گلی سے بن گئی ہے، اور اب میں 364 رواز گارڈن بن کے رہ گیا ہوں۔ لوگ مجھے کم اور میرے گھر کے نمبر کو زیادہ جانتے ہیں اور یہی شناخت بنتی ہے، اسی پر لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ چھوٹے شہروں میں لوگوں کا کمپیوٹر جو ہے دماغ کا یادداشت کا بڑا چلتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، فلاں کا بھتیجا ہے اور فوراً وہ معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب میں 12-13 سال لاہور میں سرکار حکومت پاکستان کا وکیل رہا ہوں ہائی کورٹ میں۔ میں نے مختلف علاقوں میں سعدی پارک میں، مزانگ میں، جلال الدین روڈ میں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ مجھے لوگوں سے ملنا ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں گلبرگ میں یا سبزہ زار میں یا دوسرے طرف رہائش رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے وزیر آباد جیسے علاقے میں رہائش رکھی ہوئی تھی، لاہور میں بھی، اور لوگ وہاں بھی ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یہ شناخت بھی پیدا کریں، محلے کے بزرگ، بچوں کے والدین، بہن بھائی جو ہیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کے اس خوبصورت امیج کو جو خراب ہوا ہے اسے بحال کرنے کے لیے تمام محکمے اور تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کے خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت چہرے کو اور خوبصورت بنائیں جناب۔ اور اس واقعے میں ملوث جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کمزور پراسیکیوشن کرنے والے پولیس افسر کو اٹھا دیں اور کمزور کیس لڑنے والے سرکاری وکیل صاحب کو بھی اٹھا دیں، کہ ایسا مضبوط کیس بنائیں کہ جس کیس سے ان سب کو سزائیں ہوں اور سزائیں ان کو چوکوں چوراہوں میں ہوں، تاکہ اس کے بعد ہمارے پاکستان میں ایسی کوئی حرکت نہ ہو سکے، عورتیں بچیاں محفوظ ہوں، نوجوان اپنی کھیل کھیلیں، گراؤنڈ میں جائیں، کلب میں جائیں، دوستوں میں ملیں، لیکن بچیوں کو عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہی ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہی درس ہمیں اسلام کی تعلیمات دیتی ہے اور یہی درس ہمیں محرم الحرام کا واقعہ دیتا ہے۔ یہی تھی آج کی بات اور یہی تھا آج کا پروگرام۔ اللہ حافظ۔